جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی نے اپنے بیان سے ایک یو ٹرن لے لیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی اور اسلام آباد کی پولیٹکس کہاں پر کھڑی ہے، بڑا ہی انٹرسٹنگ تجزیہ ہے، آپ سنیں گے خوش ہوں گے۔ تو دوسرا، کل تحریک انصاف کا جلسہ تھا، اور جلسے میں کچھ اعلانات ہوئے اور کچھ بڑے نامناسب قسم کے پوسٹر بھی تھے، ان پہ بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کا آخری مرحلہ رہ گیا ہے، پونچھ کا الیکشن ہونا ہے، اور وزیر اعظم کون کون ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ محسن نقوی کے ایک بیان نے حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھیں، اور ہمیں پتہ چلا کابینہ کے اندر ہی کتنے شاہ سوار موجود ہیں۔ علیم خان بھی وہاں پر موجود ہیں، مصطفیٰ کمال بھی موجود ہیں، محسن نقوی خود موجود ہیں، نون رضا ہراج اس کے اندر موجود ہیں، نون لیگ کے اندر بڑے لوگ موجود ہیں جو کہ شاید آنے والے نئے نظام کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے بہت سارے لوگوں نے پرانی شیروانیاں ڈرائی کلین کروا لی تھیں، اور بہت سارے نوجوان سیاستدانوں نے نئی شیروانیاں سلوانے کی آرڈر کر دیا تھا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ محسن نقوی نے جس طرح نظام الٹایا تھا اسی طرح نظام کو درست بھی کر دیا۔ انہوں نے کل ایک جگہ کہا کہ بھائی نظام تو کلیپس ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی نظام تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن جو ساتھ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی شہباز شریف 5 سال حکومت کریں گے۔ لو جی، وہ جو شیروانیوں والے تھے ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، اور ان کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ تو بیچارے تیاریاں کر کے بیٹھے تھے، کلف لگوا رہے تھے، ڈرائی کلینر کو پیسے دے رہے تھے، اور دھوبی سے استری کروا رہے تھے، لیکن کچھ نہیں بنا ان کا۔ محسن نقوی صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہے آپ نظام شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں گے، ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جرنلسٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے اور شہباز شریف کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے جرنلسٹوں کی کیا اوقات، محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان تعلقات خراب کریں۔ تعلقات تو اس وقت خراب ہوتے ہیں جب حکومت کا ایک وزیر جو وزیر اعظم کا ماتحت ہوتا ہے وہ اچانک نعرہ لگا دیتا ہے بھئی یہ سسٹم نہیں چل رہا، تو پھر اس کے بعد وزیر اعظم ظاہر ہے اس نے بھی کوئی رد عمل دینا تھا۔ شہباز شریف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ نون لیگ نے بڑی دانش سے کام لیا۔ اگر نون لیگ اپنے شیروں کو نکالتی تو پھر نظام نے درست نہیں ہونا تھا۔ ہلکا سا تڑکا انہوں نے لگایا ہے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کے ذریعے۔ ابھی نہ شہباز شریف نے بات کی، نہ مریم نواز نے، نہ اسحاق ڈار نے، نہ نواز شریف نے۔ اگر وہ بات کرتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے نہیں کی، دانش مندی سے کام لیا، اور وہاں سے چلے تھے نظام کو تباہ کر کے، بلدیاتی نظام لا کے، اور پتہ نہیں کیا چھوٹے صوبے بنا کے پریزنٹیشنیں ہو گئی، 33 صوبے بن گئے، پھر واپس ہم 4 صوبوں پر آ گئے۔ انصار بھائی صاحب کا آج ایک کالم آیا ہے، اور میں اس بات سے بہت متفق ہوں۔ انہوں نے کہا یار کہ آپ اس کو نئے صوبے کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آئین قانون کے اندر ایک گنجائش موجود ہے، اسے ہم بلدیاتی نظام کہتے ہیں۔ آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ کے پاس بڑی پاور ہے، تو سیاسی جماعتوں سے کہیں کہ بلدیاتی نظام لائیں، اور وہ لائیں گے۔ آپ کے حکم کی سرتابی تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس وقت، تو ان سے بلدیاتی نظام کہیں۔ جو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے اسے چھوٹا صوبہ نہ کہیں، اسے ڈویژن کہہ لیں، تحصیل کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا اس کو آپ جب وزیر اعلیٰ کہتے ہیں تو پھر مریم نواز، مراد علی شاہ، سہیل آفریدی، سرفراز بگٹی، یہ لوگ افینڈ ہوتے ہیں۔ آپ اسے ناظم کہہ لیں، کریں وہی سب کچھ جو آپ کا منصوبہ ہے، لیکن اس کے لیے بہتر کمیونیکیشن استعمال کی جائے۔ ویسے آپس کی بات ہے، بلدیاتی نظام سے چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھیں۔ کراچی میں ہے بلدیاتی نظام، مرتضیٰ وہاب میئر ہیں۔ اب آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کتنے حالات ٹھیک ہیں، کون سی چیزیں وہاں پر درست ہو رہی ہیں، کون سے لوگوں کا فلاح ہو رہی ہے، کون سی سڑکیں بن گئی ہیں، کہاں پانی کے مسائل، اسکولوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نظام یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں چھوٹے صوبے بن جائیں گے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خواب بن رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ نظام آئے گا تو وہ یہ حال ہوگا جو منٹو کا افسانہ تھا نا، نیا قانون، اس میں ایک منگو کوچوان تھا. منگو کوچوان جو ہے اس کو پتہ چلا نیا قانون آ رہا ہے، تو اس کی ٹانگے میں ایک انگریز بیٹھا. لیکن منگو تو کسی اور رو میں تھا نا، اسے تو پتا تھا نیا قانون آ گیا. اس نے اتار کے اس کو مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ تم مجھ پہ بدتمیزی سے کیسے بات کر سکتے ہو، اب تو نیا قانون آ گیا نا. بعد میں منگو کو پتہ چلا جب اس سے ہسپتال تھانے جا کے دھنائی کی گئی، قانون وہی ہوتا ہے. قانون ہمارے ہاں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتا. خیر، تحریک انصاف کے جلسے کی باتیں بتاتے ہیں نا آپ کو، وہ آپ سننا چاہ رہے ہیں. جلسہ تھا تحریک انصاف کا، چھوٹی سی گراؤنڈ میں تھا، اور یہ ریگولر گراؤنڈ بھی نہیں ہے، پرائیویٹ سی گراؤنڈ ہے جہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. اس کے ارد گرد خاردار تارے لگائیں، پیچھے شامیانے لگائے، اس کے پیچھے لائٹیں لگائیں، اور 8-10 ہزار لوگ تھے. فرینکلی اسپیکنگ 8-10 ہزار برا نمبر نہیں ہے، اچھا نمبر ہے. 8-10 ہزار لوگ تھے. لیکن آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس صوبے کی جہاں 15 سال حکومت ہے، اور وزیر اعلیٰ نے محنتیں کر کے ہر ایک کو کہا ہے کہ بھئی آپ نے آنا ہے جلسے میں 200 بندے لے کے. اس ساری ایفرٹ کے بعد اپنے صوبے میں اگر آپ کے بندے اتنے ہیں تو بھول جائیں عمران خان کی رہائی کو. نعرے کیا لگ رہے تھے وہاں؟ ایک حیرت کی بات ہے، لوگوں کی خواہش تھی اسلام آباد کی طرف مارچ کب کر رہے ہیں سہیل آفریدی. یہی وہ پریشر تھا جس نے علی امین گنڈا پور کو 2 دفعہ مجبور کیا اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا، اور کچھ خاص نتیجہ نہیں نکلا، نقصان ہی ہوا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے آخری زمانے میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے سب سے زیادہ ہوٹ ہوتے تھے، لوگ ان کی بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے. سہیل آفریدی کو بھی 10 مہینے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی پر وہ وقت آ چکا ہے. 27 سپٹمبر کی انہوں نے تاریخ دے دی ہے. انہوں نے کہا ہماری کچھ شرائط مانی جائیں گی تو پھر ہم مارچ کریں گے. 27 سپٹمبر میں ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی اگست ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیسا وہ مارچ کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا بھئی اب پشاور سے مارچ ہوگا ادھر، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے، اور صرف آپ سے. آزاد کشمیر کے الیکشن کا آپ کو پتہ ہے 2 ایریاز میں ہو گئے ہیں، میرپور میں ہو گئے ہیں، مظفر آباد میں ہو گئے ہیں، اور مہاجرین کی جو نشستیں تھیں وہاں پر ہو گئے ہیں. اچھا، وہاں پر صاف صاف نون لیگ کی وکٹری ہو گئی ہے، 24 نشستیں مل گئی ہیں، میجک نمبر ان کے ساتھ ہے، وہ جب چاہیں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اگر پونچھ کے انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر یہ مرحلہ ادھورا رہ جائے گا. پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اتنا فساد ہو کہ یہ الیکشن متنازع ہو جائے. پونچھ ڈویژن میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بالکل امن ہے، جہاں پہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. حویلی کا جو علاقہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو مسئلہ ہے وہ راولا کوٹ میں ہے اور پلندری میں ہے، وہاں سے بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک آدھ نشست پہ الیکشن نہ ہو وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ اگر 10-11 نشستوں پر الیکشن نہیں ہو رہا، وہ الیکشن کو متنازع بنا سکتا ہے. سنا ہے کل نواز شریف صاحب جا رہے ہیں حویلی جلسہ کرنے. حویلی میں نون لیگ کی اکثریت ہے. لیٹس سی کہ وہ وہاں پر جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے. آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا ہے. بڑے نام آ رہے ہیں، بڑے نام. ہر بندہ اپنے اوپر تہمت لگوا کر خوش ہو رہا ہے. شاہ غلام قادر جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ ٹاپ کینڈیڈیٹ ہیں. چودھری طارق فاروق ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. مشتاق منہاس کا بھی الیکشن ہونا ہے، اگر وہ نشست جیتتے ہیں تو ان کا نام بھی آ سکتا ہے. نجیب صاحب بھی ایک ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے. راجہ فاروق حیدر جو مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے کارکن ہیں، پرانے صدر ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہما وزارت عظمیٰ کا کس کے سر پر بیٹھتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے وزیر اعظم کون بنتا ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پونچھ میں 10 اگست کو امن و امان کے ساتھ شفاف طریقے سے انتخابات ہو جاتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.